اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ 2 آیات مبارکہ ہیں، سورہ ہود کی 12واں سپارہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بھیجنے کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام تشریف لائے تو پھر قوم کا کیا رویہ تھا۔ ترجمہ سنیے، بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یہ تو آیت نمبر 25 کی بات تھی۔ فرمایا یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا، اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ بے شک میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اخاف، مجھے ڈر ہے۔ پھر اس کی قوم کے وڈیرے بولے، یعنی بڑے لوگ جو تھے، جو ہوتے ہیں نا ایک اشرافیہ طبقہ، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم تجھے بس اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں۔ کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے بے سوچے سمجھے آپ کی، یعنی تیری پیروی کی ہے، جو ہمارے کمین ہیں۔ یہاں پر اگر آپ یہ کہیں کہ یعنی جو ہماری قوم کے سب سے زیادہ کمتر درجے کے لوگ ہیں انہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، اس کے علاوہ آپ کی پیروی کسی نے نہیں کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، وما نرى لکم علینا من فضل، یعنی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی بزرگی نہیں ہے تم کو ہم لوگوں پر، بلکہ ہم تمہیں نعوذ باللہ کیا کہہ رہے ہیں، بل نظنکم، ہمارا گمان ہے، بلکہ ہم یقین کرتے ہیں کیا کہ تم جھوٹے ہو، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، کاذبین۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی پیروی کرنے والوں کو کمتر سمجھا۔ کیوں کمتر سمجھا؟ اور نبی کو کیوں اس طرح کی بات کی کہ آپ کو کوئی ہم پر فضیلت نہیں ہے، کوئی بزرگی آپ کو حاصل نہیں ہے؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام دولت اور دنیا کو اپنے سے دور رکھتے ہیں، وہ نہ ہی دولت مند ہوتے ہیں، کیونکہ دولت وہ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہے۔ جتنا بھی مال آ جائے، یعنی سونے کا پہاڑ بھی آ جائے تو وہ اللہ کی راہ میں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور وہ دنیا کے جاہ و حشمت کو قریب نہیں آنے دیتے، بلکہ زمین ہی ان کا بچھونا ہوتا ہے، وہی ان کی جو ہے کرسی ہوتی ہے، وہی ان کا بیٹھنا ہوتا ہے، وہی ان کا لیٹنا ہوتا ہے، وہی ان کا یعنی ایک چھوٹا سا ایک کہنا آپ کہہ لیں کہ ایک جھوپڑی کہہ لیں، وہی ان کا گھر ہوتا ہے۔ تو وہ دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے، اور دنیا داروں کے نزدیک دنیا ہی کی جو یعنی یہ چمک دمک ہے، یہی ان کے نزدیک بڑائی اور بزرگی کا باعث ہے، کیونکہ ان کے اندر سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے کفار پریشان کرتے تھے، طرح طرح کے طعنے اور تشنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں توحید کی دعوت پیش کر رہے تھے، تو وہی حالات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو پیش آ چکے تھے۔ اس لیے حسب موقع یہاں سے گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور باقی صورت تقریباً اسی تذکرے سے بھری ہوئی ہے، تاکہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بندھے، آپ کو اور مسلمانوں کو تسلی ہو کہ انجام کار اللہ کے رسولوں اور اہل حق کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً مدد ہوتی ہے، اور دوسری طرف پہلی قوموں کے اعتراضات اور ان کے انبیاء علیہ السلام کے جوابات آپ کے لیے نمونہ بنے، اور آپ کی قوم کو پہلے کفار کے انجام سے ڈرایا جائے۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ان کے آدم علیہ السلام کے جو بچے، ان کی اولاد، سب کیا تھے؟ سب توحید پر چلنے والے تھے، موحد اور دین حق پر تھے۔ پھر شیطان کے بہکانے سے بزرگوں کی پوجا پرستی کی صورت میں کیا ہوا؟ ظاہر ہو گئی، شروع ہوئی کہ پہلے کیا کیا؟ پہلے بزرگوں کو یعنی ایک درجہ، بہت زیادہ درجہ بڑھایا ان کا، اور پھر اس کے بعد اس درجے کو یہاں تک لے گئے کہ پوجا بت پرستی کی صورت میں شروع کر دی، ٹھیک ہے، ان کا بت بنا کے پوجنے لگے۔
اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام بھیجے گئے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جو حدیث شفاعت ہے، اور بت پرستی کے آغاز کی تفصیل سورہ نوح میں آئے گی کہ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کافی دفعہ آیا ہے. لوگوں نے جو یعنی اس کے شمار کیا ہے کہ 43 یعنی 43 بار آیا ہے. انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے صرف ڈرانے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ان کی قوم نے سمع اور طاعت کا اظہار ہی نہیں کیا کہ انہیں خوشخبری دی جاتی، تو اس لیے نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام یہ سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کے مشرکوں اور بت پرستوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا. اور نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، کسی سے دعا نہ کرو، کسی سے یہ نہیں کہو کہ تم مجھے یہ دے دو یا میرے بزرگ مجھے یہ دے دیں گے. نوح علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہیں یعنی مجھے تمہاری نسبت کیا ہے؟ ڈر ہے، بہت دردناک عذاب کا خوف ہے. یعنی اگر تم اپنی اسی روش پر چلتے رہے، اسی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں زبردست دردناک عذاب دیں گے. پھر ان کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے، ملاؤ، جو الملا تھے، جو یعنی ایلیٹ کلاس تھی، جو اشرافیہ تھے. ملا یملاؤ، یہ الملاؤ کا لفظ اس میں جمع ہے، جیسا کہ رہتن ہے نا گروہ، تو اس لفظ سے اس کا واحد کوئی نہیں آتا. اور ملا یملاؤ کا معنی بھرنا ہے، یعنی ایک رائے پر متفق لوگوں کی جماعت جس کے روب اور جلال اور ظاہری شکل و صورت سے آنکھیں بھر رہی ہوں. یہاں ملاؤ سے کافروں کے سردار اور بڑے لوگ مراد ہیں. بظاہر تو یہ لوگ مالدار تھے، ان کے پاس مال و جمال تو خوب تھا، اور دنیاوی بظاہر ان کے پاس سلطنت بھی تھی، عزت بھی تھی، شہرت بھی تھی، سبھی کچھ تھا. لیکن یہ لوگ اخلاقی پستی میں بہت زیادہ یعنی گر گئے تھے. ان کے ہاں بدکاری اور ظلم و سرکشی، روز قیامت کا انکار کہ یعنی مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، بس یہی دنیاوی زندگی ہے. اس کے علاوہ جو دامن توحید ہے وہ بھی ان کے ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ توحید یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے. وہ واحد و قہار، وہ واحد و یکتا، وہ ایک اللہ مالک کی عبادت کو چھوڑ کر انہوں نے ود اور سوا، یعوق اور یغوث اور نصر کی عبادت اور ان سے مانگنا، ان سے امیدیں لگانا شروع کر رکھی تھیں. آخرت کی زندگی کا کوئی تصور ان کے ذہن میں باقی ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں آخرت کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ اسی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے اور اس میں ہی مگن تھے. زیادہ سے زیادہ دولت، طاقت، عزت، ناموری حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے سارے وسائل داؤ پر لگا دیے تھے. یہ وہ بیماریاں تھیں جن میں وہ بری طرح مبتلا تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ان کی انہی خرابیوں کی اصلاح تھا. اور سب سے پہلی دعوت تو آپ کو پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ظاہر ہے بھی ساری خرابیاں صحیح ہو جاتی ہیں اگر یہی ہو جائے، یہ درست ہو جائے، توحید درست ہو جائے تو بس. تو اب آپ غور فرمائیے، وہ عقیدہ جس کی جڑیں دور تک ان کے دل و دماغ میں چلی گئی تھیں، وہ بری عادتیں جو ان کی فطرت میں رچ بس گئی تھیں، پختہ ہو گئی تھیں، ان تمام کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنا کوئی معمولی سانحہ تو نہیں تھا. یکا ایک کوہرام برپا ہو گیا اور آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کی بوچھاڑ ہونے لگ گئی. آپ نے جب اپنے قوم کو توحید کا پیغام سنایا، چند سلیم الطبع لوگ فوراً یعنی حاضر ہو گئے، لبیک، اور اپنا سب کچھ یعنی لگانے کو تیار ہو گئے، حاضر خدمت ہو گئے. گویا ان کی پیاسی روحیں مدت سے ابر رحمت کی منتظر تھیں، بس انہوں نے دیکھا اور بس اس کو حاصل کرنا شروع کر دیا. لیکن برسر اقتدار طبقے کے جو لوگ تھے تو انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا. آپ کی دعوت ان کو بالکل پسند نہیں آئی، اس لیے انہوں نے ایک ساتھ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اعتراضات شروع کر دیے اور آپ کے ماننے والوں پر تان و تشنی کے تیر برسانے شروع کر دیے. آپ کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا
کہ آپ کون ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے؟ آپ تو ہماری طرح ایک بشر ہیں، ہماری طرح کے ایک آدمی ہے، ہماری طرح کے ایک انسان ہے، اور جس قسم کے بشر سے وہ واقف تھے اور جس قسم کی انسانیت کے وہ اپنے آپ کو معزز فرد سمجھتے تھے، وہ تو واقعی اس قابل نہ تھے کہ ان لوگوں کو منصب نبوت اور رسالت پر فائز کیا جاتا۔ اور نوح علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے، آپ کے پیچھے چلنے والے، آپ کے پیروکاروں کو انہوں نے تانے دیے۔ کیا تانے دیے؟ جیسے ہے نا کمین، کمین آپ کس کو کہتے ہیں؟ کمین، رذیل، ذلیل، تو انہوں نے کمینہ اور رذیل ہونے کا تانا دیا۔ ان کی نگاہیں ان کے پھٹے ہوئے کپڑوں کے بس یہی دیکھتی رہیں، اسی کو انہوں نے حجاب بنا لیا، رکاوٹ بن گیا کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو پھٹے ہوئے کپڑوں کے حجاب میں ہی وہ اٹک کر رہ گئیں، اس کے آگے جا ہی نہیں سکیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ان چیتڑوں میں جو لوگ ملبوس ہیں تو یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے ان کی عظیم روحوں اور حقیقت شناس فراست کا اندازہ لگانا یعنی گوارا ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں، وقت ہی نہیں اتنا لگایا انہوں نے کہ وقت لگاتے سوچتے کہ یہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی اور یہ سلی ہوئی چپلیں ٹکی ہوئی پہنی ہوئی ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جھوپڑی میں رہنے والوں کو بس یوں ہی سمجھ لیتے ہیں، شاید کہ ہماری نگاہیں وہاں تک نہیں جاتی ہیں کہ کبھی کبھی وہاں بڑے عظیم لوگ بستے ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام چھوٹا کر رہا ہے، چپلیں ٹانک رہا ہے یا یہ سبزی بیچ رہا ہے، تو شاید یہ بہت ہی یعنی اس کی سوچ بھی ایسی گھٹیا ہوگی، نہیں، حالانکہ وہ ایک بہترین کام کر رہا ہے روزی کمانے کے لیے۔ تو بہرحال انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کی۔ یہ جو اراذل ہے نا، اس کو آپ سے ارزل، یہ ہے جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اراذلنا، اراذلنا، ہمارے کیا ہے؟ رذیل، ذلیل لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے، اور یہ یعنی بدو قسم کے لوگ، گاؤں کے رہنے والے، اس طرح کی یعنی باتیں انہوں نے کہیں بہت ساری۔ رائی اس کا معنی ہے آنکھ اور دل سے دیکھنا۔ اعتقاد کو بھی رائے کہا جاتا ہے۔ بادی یہاں ہے نا، یہ دیکھیے بادیہ، بادی الرائی، تو بدا اس کا ماخذ یا بدا ہوگا یا بدو۔ پہلی صورت میں اس کا معنی ہوگا کسی چیز کو دیکھتے ہی اس میں غور و فکر کیے بغیر جو پہلی رائے قائم کر لی جاتی ہے، اور دوسری صورت میں اس کا معنی ہوگا ظاہر بینی سے رائے قائم کرنے والے، یعنی ظاہری طور پر آپ نے دیکھا کسی کے بارے میں، آپ نے رائے اپنے طور پر قائم کر لی دیکھتے ہوئے، غور و فکر نہیں کیا، سوچا نہیں۔ تو کفار کا مقصد یہ تھا کہ چند بے عقل اور ناسمجھ قسم کے لوگ آپ کے پیروکار بن گئے ہیں، جو کسی بات کی تہ تک پہنچ نہیں سکتے، اور جو نئی چیز سنی اس کو قبول کر لیا۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے مال و دولت سے بھی کہ جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جائے۔ تو بہت سے لوگ مال و دولت کی وجہ سے اور دنیا پرستی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال قوم کے لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کرنے کے بعد کیا کہا؟ کہنے لگے، آپ غور کریں، آیت پہ غور کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ اتنے بے باک ہو جاتے ہیں اپنے مال و دولت اور صحت اور اپنی طاقت کے نشے میں، ایسے بدمست ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں سوچتے۔ کہنے لگے کہ یعنی جب تم بھی ہماری طرح بشر ہو اور یہ لوگ جو تمہارے معتقد بنے ہوئے ہیں وہ بھی خستہ حال ہیں اور سادہ لوح، بالکل یعنی کچھ جانتے نہیں ہیں، دنیاوی تعلیم سے، جدید دور کے تعلیم سے واقف ہی نہیں ہیں، تو اس قسم کے لوگوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہمیں تو تم میں کوئی وجہ امتیاز دکھائی نہیں دیتی کہ کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آئے کہ ہاں تم ہم میں یعنی بزرگ ہو، نعوذ باللہ، تو جس کی وجہ سے ہم تمہارا ساتھ دیں، ہم تمہاری بات مانیں اور ہم تم سے محبت کریں۔ ہمارے نزدیک تو تم اس دعوے میں نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، جھوٹے ہو، اور جھوٹوں کی بات کون سنتا ہے؟ جھوٹ بولنے والوں کو تو ظاہر ہے سزا دی جاتی ہے، جھوٹوں کی بات تو نہیں سنی جاتی۔ ان کے خیال میں نعوذ باللہ انہوں نے اس طرح کی باتیں الزام لگا دیا۔ یہ ہم سورہ اعراف میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال قوم کے جو بڑے لوگ تھے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے جھٹلایا بلکہ آپ کی دعوت کو رد کیا اور آپ پر الٹی سیدھی یعنی بکواسات آپ کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر آپ کسی کو ایسے عوام الناس کو بھی جھوٹا کہتے ہیں تو اس کو کتنا غصہ آئے گا، کتنا وہ تل ملائے گا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا تو آپ پر انہوں نے ذاتی حملے کیے،
آپ کی ذات کو انہوں نے طرح طرح کے یعنی الزامات لگائے، اس کے باوجود آپ کی جو جبین تھی اس پر بل نہیں پڑا، آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے غصہ نہیں دکھایا، آپ نے قوم کو بد دعا نہیں دی، بلکہ آپ ان کو پیار سے سمجھاتے ہی رہے۔ آگے ہم پڑھیں گے۔ قرآن کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھیں، بار بار سمجھیں، بار بار اس پر غور کریں، تو یہ قرآن پھر دل پہ اثر کرتا ہے۔ اپنے آپ کو پاک صاف بھی رکھیں، یعنی آپ کا ظاہر باطن بھی پاک ہو تو دل پہ یہ اثر کرتی ہیں یہ آیات، یہ باتیں۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ ہر نبی کی، ہر رسول کی یہ دعوت تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ ہر نبی کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انا، کوئی نہیں، سو میری عبادت کرو، فاعبدونی، میری عبادت کرو، میں تم پر دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں، کے بجائے وہاں فرمایا دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کیا ہے؟ دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ یہ زیادہ ڈرانے کے لیے فرمایا کہ وہ عذاب اتنا دردناک ہے کہ جس دن وہ آئے گا وہ دن ہی سراسر علم والا ہے، یعنی نہایت دردناک ہوگا۔ یہی بات اس سورت کی آیت نمبر 3 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی فقال الملأ الذین کفروا من قومہ۔ غور کیجئے یہاں جو بات فرمائی ما نرى الا بشرا مثلنا، نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے کافروں کی طرح مکی کے کافر بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی بات کہا کرتے تھے کہ جو شخص ہماری طرح کا بشر ہو، جو کھاتا پیتا ہو، جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہو، جو سوتا جاگتا ہو، جو نکاح کرے یعنی جس کی بیویاں اور بال بچے ہوں، آخر وہ اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے، ان کے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں رسول بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ رسالت اور بشریت میں انہوں نے تضاد کو جو ہے یعنی بیچ میں لے آئے کہ تضاد ہے، اور ان دونوں کا ایک شخص میں جمع ہونا ناممکن سمجھا انہوں نے، حالانکہ تمام انبیاء علیہ السلام میں دونوں اوصاف جمع تھے، جیسا کہ ارشاد فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، هل كنت الا بشر رسولا، سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھیے گا آیت نمبر 93 میں۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں، جو رسول ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ فرقان، سورہ مومنون، کفار آپ کا بشر ہونا جانتے تھے کیونکہ آپ انہی میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی ان سے سابقہ پڑا ہو، جو جدی پشتی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، بشر ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا کہ ایک قوم ہے کہ جو بشر کو رسول نہیں مانتی، اور ایک قوم ایسی آ گئی کہ جو رسول کو بشر نہیں مانتی۔ در حقیقت یہ ایک ہی ذہن کے انسان رسول، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی ذہن کے ہیں کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ سوچ رہے ہیں ادنا اور اعلیٰ کا معیار، اونچ نیچ، یہ تو مسلمانوں میں ہے ہی نہیں، لیکن یہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اس کا بڑا یعنی اہتمام کرتے ہیں کہ یہ ادنا ہے اور یہ اعلیٰ ہے، یہ اونچ ہے، یہ نیچ ہے، یہ اونچا طبقہ ہے، یہ نچلا طبقہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے پیرووں پر کافروں کا یہ اعتراض تھا، جو ان کی جہالت اور علم و عقل کی کمی کی دلیل ہے، کیونکہ حق کے لیے یہ کوئی یعنی معیوب بات نہیں ہے، نہ کوئی عار کی بات کہ اسے ماننے والے ادنا درجے کے لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، کیونکہ حق تو بذات خود صحیح اور قیمتی چیز ہے، خواہ اسے قبول کرنے والے چاہے ادنا درجے کے لوگ ہوں یا اعلیٰ درجے کے، بلکہ بلا شک و شبہ حق یہی ہے کہ حق کے ماننے والے ہی وہی اونچے درجے کے لوگ ہیں، اشرافیہ آپ ان کو کہیں، اشراف اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں،
خواہ وہ فقیر ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، ان کے پاؤں میں چپلیں جوتے نہ ہوں۔ اور جو لوگ حق کا انکار کریں وہی ادنا درجے کے، وہی گھٹیا لوگ ہیں، خواہ وہ بہت دولت مند ہوں، بہت ریشم اور کم خواب کے لباس میں ہی ملبوس ہوں۔ لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ کمزور لوگ ہی حق کی اتباع کرتے ہیں، اور جو اشراف اور سرداروں کی اکثریت ہے وہ حق کی مخالف ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر، ایک راہ پر پایا ہے، اور بے شک ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ جو کہا بادی الرائے، وہ بھی ظاہر رائے سے، یعنی کہ غور و فکر نہیں کی، حق کے آشکار ہونے کے بعد مزید غور و فکر کی پھر حاجت نہیں رہتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ چل رہے ہیں یہ بادی الرائے ہیں، یعنی بغیر کسی غور و فکر کے یہ آپ کے پیچھے چل پڑے ہیں، تو یہ بھی کوئی قابل مذمت یا عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ حق جب واضح ہو جائے تو پھر غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، بلکہ اس وقت تو حق کو قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہوتا۔ ذہین و فتین لوگ تو حق واضح ہونے کے بعد اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں، جو سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں، جبکہ اس وقت جو غبی لوگ ہوتے ہیں، کند ذہن، کم عقل، اور آپ کہہ سکتے ہیں بے علم لوگ، وہ غور کرتے ہیں۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں تو غور کرنے کے بعد ایمان لے آتے ہیں، اور جو ناسمجھ ہوتے ہیں تو اپنے حال پہ رہ جاتے ہیں۔ اور تمام انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہم اجمعین تو نہایت واضح اور روشن حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت بھی نہیں دیکھتے۔ وہ فضیلت اس لیے نہیں دیکھتے تھے کہ وہ خود حق کے کیا تھے؟ دیکھنے سے اندھے تھے، نابینا تھے، حق کو نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے، بلکہ وہ اپنے شکوک و شبہات میں ہی کیا تھے؟ ڈوب رہے تھے اور اسی میں غوطہ کھا رہے تھے، اور جہالت کے اندھیروں میں وہ ایسے ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ اور یہ لوگ بہت ہی افطرا پرداز، جھوٹے اور بہت معمولی درجے کے لوگ تھے، یعنی ان کا درجہ کوئی اللہ کے دربار میں اونچا نہیں تھا، اور آخرت میں بھی یہی لوگ بہت زیادہ نقصان پانے والے ہوں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابھی اس سے پہلے ہی بیان فرمائی ہے۔ ان لوگوں نے یعنی کافروں نے ایمان والوں سے کہتے کہ جب سے تم لوگ اپنے اس دین میں داخل ہوئے ہو تو ہم نے تمہارے لیے اپنے اوپر جسمانی، اخلاقی اور مالی کسی طرح کی کوئی فضیلت بھی تو نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے کہا بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، یعنی ہم تمہارے اس دعوے میں جھوٹا خیال کرتے ہیں کہ تمہیں آخرت میں جانے کے بعد بہت ساری خیر اور بھلائی اور نعمتیں ملیں گی، اور جو تم اللہ کی ایک اکیلے اللہ کی، ایک وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تو عبادت الہی کے صلے میں کوئی تمہیں اس کا یعنی بہترین ریوارڈ ملے گا، سعادت و کامرانی میسر آئے گی، اس بات میں بھی ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، ہمارا گمان ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ معاملہ صرف نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو نہیں تھا، بلکہ کفار مکہ کا بھی یہی معاملہ تھا، اور آج تک بھی یہی معمول چلا آ رہا ہے۔ آج بھی جو لوگ دین کی پیروی کرتے ہیں، اور اگر تو وہ کمزور ہیں اور ان کے پاس مال نہیں ہے تو لوگ ان کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہی اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والوں میں قبول فرمائے، ایمان لانے کی توفیق دے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اپنے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی یعنی غبی پن سے، یعنی کند ذہنی سے اللہ تعالیٰ بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عقل اور فہم عطا فرمائیں کہ ہم حق کو قبول کر لیں، حق کو ہم سمجھ لیں، پہچان لیں، اور اس کو قبول کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کی دستگیری اس کے لیے ہے جو اس کی طرف اللہ کا ہے وعدہ نا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کی طرف کوئی ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو ہاتھ اس کی طرف آتے ہیں، کوئی تیز چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان لانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اسی پر قائم دائم رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔